آج میں ہم نے جو سلسلہ سٹارٹ کیا تھا اس کا پہلی کڑی یعنی کہ اس کا جو پہلا سلسلہ ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ میں دیباچہ پڑھنے والا ہوں اور 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی اور جتنا ہم کور کر سکے اس میں آہستہ آہستہ کتاب کو کور کریں گے اور سیکھتے رہیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دیباچہ سے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ تقریباً 250 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس مدت کو 3 دوروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں جو 17ویں صدی میں شروع ہو کر پلاسی کی لڑائی پر ختم ہوتا ہے، کمپنی ہندوستان میں اپنے تمام یورپی رقیبوں پر غلبہ پانے کے ساتھ ہی ہندوستان میں مختلف صوبوں کے سیاسی معاملوں میں دخل دیتی ہے۔ اس مدت کو کمپنی کے ملازموں نے ہندوستان کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا۔ کرناٹک کے ایک نواب نے کمپنی کی مجلس نظامت کے ممبروں کو لکھا تھا کہ آپ کے ملازموں کا اس ملک میں کوئی خاص کاروبار نہیں ہے۔ کمپنی کی طرف سے انہیں بہت تھوڑی تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن اس پر چند ایک سال میں کمپنی کے ملازم لاکھوں روپیہ لے کر واپس جاتے ہیں۔ اس کمائی کے اسباب آپ بھی جانتے ہیں اور مجھ سے بھی چھپے ہوئے نہیں۔ پلاسی کی لڑائی کے بعد کمپنی کے ہاتھ میں تجارت کے ساتھ حکومت بھی آ جاتی ہے۔ حصہ داروں کو منافع بڑھنے لگا، ملازموں نے لوٹ کھسوٹ بڑھا دی، برطانوی حکومت کی آمدنی میں لاکھوں کا اضافہ ہوا۔ ہندوستان سے حاصل کی ہوئی یا چھینی ہوئی دولت نے ہندوستان میں مشینی اور صنعتی انقلاب پیدا کیے۔ ان انقلابوں نے جہاں ہندوستان کی عمومی معیشت کو نقصان پہنچایا، وہاں انہوں نے برطانوی ہندوستان میں دیسی گماشتوں یعنی کہ بنیوں اور ساہوکاروں کا ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا جو بہت سی پابندیوں سے آزاد تھا۔ پلاسی کی لڑائی کے 75 سال تک کمپنی کا دوسرا دور رہا۔ اس دور میں کمپنی تجارت اور حکومت دونوں پر قابض رہی، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے ایک قانون نے کمپنی سے تجارت کرنے کا حق چھین لیا۔ کمپنی کا تیسرا دور آئندہ 25 سال پر مشتمل ہے۔ اس دور میں کمپنی نے اپنے مقبوضات بڑھانے کی پالیسی اختیار کی۔ 1857 کے ہنگاموں کے بعد برٹش پارلیمنٹ نے کمپنی کے اختیار حکومت کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہ ہے دیباچہ۔ آئیں ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، جس کا سبجیکٹ ہے ہندوستان کا مغربی ساحل۔ جنوبی ہندوستان کا وہ ساحلی علاقہ جو ڈیلی پربت پر شروع ہو کر راس کماری تک چلا جاتا ہے، مالابار کہلاتا ہے۔ ہندوستان کے مغربی ساحل کا یہ علاقہ مغربی گھاٹ کی وجہ سے صدیوں تک ہندوستان کے مشرقی ساحل کے باشندوں سے الگ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سیاسی لحاظ سے مالابار اگرچہ مختلف ریاستوں اور ضلعوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن اس کی جغرافیائی اور نسلی وحدت صاف نمایاں ہے۔ جب جنوبی ہند کے اندرونی علاقوں کے لوگ چین اور یورپ کے شہروں کے نام تک نہیں جانتے تھے، تب مالاباری مشرق اور مغرب کے دور دراز شہروں سے تجارت کرتے تھے۔ مالاباریوں اور فولوکیوں کے تعلقات پر بھی حال ہی میں روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ بابل اور نینوا کے ساتھ بھی مالابار کے تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ یہودی اپنے سیاسی عروج کے زمانے میں مالابار سے واقف تھے۔ 1000 قبل مسیح میں مور کے لیے عبرانی زبان میں تامل زبان کا لفظ توکی کی شکل میں رائج ہو چکا تھا۔ صدیوں تک بحر احمر، بحر عرب اور بحر ہند کی تجارت پر مصری اور مشرقی یونانی قابض رہے اور اس مدت میں مالابار کی تجارت نے بہت ترقی کی۔ پہلی صدی میں جب ایک یونانی نے موسمی ہواؤں کو دریافت کر لیا تو اس سے ایک طرف سمندری سفر میں آسانی پیدا ہو گئی اور دوسری طرف مالابار اور مغربی بندرگاہوں میں گہرا تجارتی تعلق قائم ہو گیا۔ رومیوں کے عروج میں بھی مالابار کی تجارتی حیثیت برقرار رہی۔ روم کے بہت سے سکے مالابار کی زمین سے نکالے جا چکے ہیں۔ اس زمانے میں مالابار کی سب سے مشہور بندرگاہ موچیری اس میں بریکٹ میں یونانیوں اور رومیوں نے اسے موزیرس لکھا تھی۔ اس بندرگاہ میں یہودی اور عیسائی بھی آباد تھے۔ عرب تاجر بھی مالابار کے بندرگاہوں میں آتے جاتے تھے۔ 8ویں صدی کے شروع میں مالابار کی تجارت پر عربوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ مالابار کی بندرگاہوں کا قاہرہ، تیونس، بصرہ اور دوسرے عرب شہروں کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ عربوں کی تاجرانہ سرگرمیوں نے مغربی ملکوں میں مالابار کی پیداوار کی مانگ کو بڑھا دیا۔ ازمنہ وسطیٰ اور اس سے پہلے ہندوستان کا تجارتی مال
خشکی کی راہ سے ایران سے ہوتا ہوا حلب تک پہنچتا تھا۔ حلب سے یہ مال اٹلی کی بندرگاہوں تک پہنچ جاتا تھا۔ ان بندرگاہوں سے یہ مال ان قوموں اور ملکوں تک پہنچا دیا جاتا تھا جنہیں اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ صدیوں بعد خلیج فارس کی راہ سے ہندوستان کا تجارتی مال حلب تک پہنچایا جانے لگا۔ بحر احمر کی راہ سے بھی یورپ کے ملکوں تک ہندوستان کا تجارتی مال پہنچنے لگا۔ سوئس سے یہ تجارتی مال قاہرہ پہنچایا جاتا اور وہاں سے تجارتی قافلے اسے اسکندریہ تک پہنچا دیتے۔ اس تمام کاروبار میں جہاں مشرق کے کئی ایک شہر فائدہ اٹھاتے تھے، وہاں اٹلی کی بندرگاہ وینس اس لین دین سے مالا مال ہو گئی۔ تحریک احیاء کے دوران وینس یورپ کا سب سے بڑا مالدار شہر بن چکا تھا۔ اٹلی کے سوداگر ہندوستان اور دوسرے ایشیائی ملکوں کو مال مہنگے داموں پر فروخت کرتے تھے۔ اسی اثنا میں یورپی ملک صدیوں کی بربریت سے رہائی حاصل کر کے تہذیب کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے۔ تہذیب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یورپی ملکوں کو ایشیائی مصنوعات خریدنی پڑتی تھیں۔ یورپ کے تمام سیانے بادشاہ اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی رعایا کو مشرق کے ساتھ تجارت کرنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ پرتگال کے شہزادے ہنری نے اپنی ساری زندگی پرتگال سے براہ راست ہندوستان تک سمندری راستہ تلاش کرنے میں گزار دی۔ پرنس چند معمولی قسم کے جہازوں کا ایک بیڑا لے کر شمالی افریقہ کے ساحل کی طرف چل نکلا۔ پرتگیزیوں نے نہایت آسانی سے کیوتا پر قبضہ کر لیا۔ پرنس ہنری نہ صرف ایک بہادر سپاہی تھا بلکہ ایک طالب علم بھی تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو سائسرو، سینیکا اور پلینی کا مطالعہ سے روشن رکھا ہوا تھا۔ عرب جغرافیہ نگاروں کی کتابوں نے اس کے دل میں جہاں بینی کا شوق پیدا کر دیا تھا۔ پرنس ہنری کا قدم اب اس براعظم پر تھا جس کی معدنی دولت اور جس کی صحرائی زندگی کی محبت بھرے افسانے وہ بچپن سے سنتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے جنگی قیدیوں سے ملک کے اندرونی حصوں کے حالات پوچھے۔ شہزادے کو بتایا گیا کہ مراکش کے شہروں میں دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہاں علم و فضل کے بڑے چرچے ہیں۔ صحرائے اعظم کے جنوب میں ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں حبشی رہتے ہیں، جس میں بڑے بڑے دربار ہیں اور جو مراکش سے خشکی کے ذریعے 7 دن کا سفر ہے، اور اگر اس ملک تک سمندر کے ذریعے پہنچنا ہو تو صحرائی ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف سفر کرنے سے اس ملک کے دریاؤں کے دہنوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ قیدیوں کی اس بات چیت کے بعد پرنس ہنری نے صحرا کے جنوب میں واقع ممالک کی تلاش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس نے ایک رست خانہ تیار کیا، ایک بحری اسکول جاری کیا گیا۔ اس کے دربار میں رونق طوفانی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ملاحوں اور جہازیوں سے تھی۔ مارکو پولو کا سفر نامہ اس کی بائبل تھی۔ اپنے عرب دوستوں کی مدد سے اس نے دنیا کا نقشہ سنگ مرمر پر کندہ کرا رکھا تھا۔ پرنس کے قبضے میں بہت دولت تھی۔ دولت کی اس فراوانی نے ذوق سفر اور شوق جستجو کو آسان کر دیا۔ جب سارا سامان تیار ہو گیا تو شہزادے نے حکم سفر دیا۔ مہم پردازوں کے یہ جہاز افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے دائیں طرف اوقیانوس کی تاریکیاں اور بائیں جانب صحرائی شعلے تھے۔ شہزادے کے ساتھیوں کو اس امر کا بہت کم یقین تھا کہ ریت کے اس سمندر کے جنوب میں رویدگی کے کوئی آثار دکھائی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ تیزی سے آگے بڑھنے کی جگہ یہ بحری قافلہ ساحل پر جہاں کہیں دیسی باشندوں کو دیکھ لیتا وہیں رک جاتا۔ پرتگال کہتے ہوئے باشندے اس قافلے پر حملہ کرتے، لیکن پرتگیزی ان میں سے چند ایک کو قید کر کے لے جاتے۔ پرنس ہنری اپنے قلعے میں بیٹھا اس مہم کے نتائج پر غور کرتا۔ بحیرہ اوقیانوس کے کناروں پر کھڑا ہو کر وہ گھنٹوں موجوں کا رقص و سرود دیکھتا۔ ساحل اوقیانوس کا یہ محل بین الاقوامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس زمانے کے عوام اس قلعے کو کسی جادوگر کا غار خیال کرتے ہوں گے۔ جب مسافر ایک دراز قامت شخص کو کمبل میں لپٹا ہوا اور ٹوپی پہنے ہوئے دیکھتے تو مارے خوف کے بھاگ جاتے۔ چاندنی راتوں میں یہی شخص اپنی رست گاہ میں ایک عجیب و غریب آلہ ہاتھ میں لیے آسمان پر نظر دوڑاتا ہوا دکھائی دیتا۔ پرنس ہنری کئی جہاز روانہ کر چکا تھا، لیکن اسی اثنا میں لسبن میں شہزادے کے خلاف یہ جذبہ پیدا ہو گیا
کہ وہ مقدس کلیسا کی دولت کو محض تسکین جنون کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اس زمانے میں یورپی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ صحرائے اعظم کے جنوب میں جہنم ہے اور پرنس پرتگیزیوں کو دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ لوگوں کی اس جغرافیائی عقیدے پر شہزادہ اپنے اوقیانوسی قلعے میں بیٹھا مسکراتا ہوگا۔ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے پرتگال میں پرنس ہنری کے متعلق رائے عامہ کو بدل دیا۔ صحرائی ساحل پر جن لوگوں کو قید کیا گیا تھا انہوں نے سونے اور حبشی غلاموں کے بدلے اپنی رہائی حاصل کرنا چاہی۔ لزبن کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ جہنم میں سونے کی کثرت ہے تو انہوں نے پرنس ہنری کی مخالفت ترک کر دی۔ لزبن میں جہنم سے تجارت کرنے کے لیے تجارتی کمپنیاں قائم کی گئی۔ شہزادہ کو اس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ افریقی ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرنے سے انسان ہندوستان کے ساحل تک پہنچ سکتا ہے۔ ویلنسی دوستوں نے شہزادے کو جو مکتوب اور نقشے بھیجے ان سے شہزادے کا یقین مستحکم ہو گیا، چنانچہ اس نے یورپ سے اس امر کا اجازت نامہ حاصل کر لیا کہ ہندوستان میں پرتگیزی جن علاقوں کو دریافت کریں گے وہ پرتگال کے ماتحت ہوں گے۔ پرتگیزیوں نے گولڈ کوسٹ دریافت کر لیا تھا۔ ایلمینا میں ایک قلعہ اور ایک گرجا بنا دیا گیا۔ پرنس ہنری کے بعد شاہ جون ثانی نے ان مہموں کو جاری رکھا۔ لزبن میں ملاحوں، جہازوں، تقدیر آزماؤں اور مہم پردازوں کا ایک بڑا اجتماع تھا۔ مختلف مقامات کی تقدیر آزما اپنے خدمات پیش کر رہے تھے۔ ان تقدیر آزماؤں میں کولمبس بھی تھا۔ افریقی ساحل کی مہموں کی کامیابی کے پیش نظر شاہ پرتگال نے فیصلہ کر لیا کہ سمندر کے ذریعے ہندوستان پہنچنے کی مہم کو بہت جلد روانہ کرنا چاہیے۔ لزبن میں جشن منایا جا رہا تھا۔ ہر مینار پر پھریرے لہرا رہے تھے، دروازوں پر قیمتی کپڑے لٹک رہے تھے، گھنٹیاں بج رہی تھیں، گولے چلائے جا رہے تھے۔ چھتوں پر پرتگیزی لڑکیاں نیم مشرقی انداز میں جلوس کی منتظر تھیں۔ جلوس کے آگے ایک شخص قیمتی لباس پہنے ہوئے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے چند لوگ ملاحوں کا لباس پہنے ہوئے ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ واسکو ڈی گاما اور اس کے ساتھی ہندوستان کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ 2 سال 8 مہینے گزر گئے۔ لزبن میں پھر وہی رونق تھی۔ شہر میں چراغاں کیا گیا۔ ملاحوں نے ایک عام جلسے میں لزبن سے کالی کٹ تک کے سمندری سفر کے واقعات بیان کیے۔ اس دن وینس کے سفیر نے اپنی حکومت کو لکھا کہ اس نے لزبن میں ہندوستانی مال سے لدے ہوئے جہازوں کو دیکھا ہے۔ اس نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ ایک بہت بڑا جنگی بیڑا تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ واسکو ڈی گاما ہندوستان فتح کرنا چاہتا ہے۔ جب وینس والوں نے دیکھا کہ ان کی تجارت تباہ ہونے والی ہے تو انہوں نے سلطان مصر کو مداخلت کے لیے لکھا۔ حکومت وینس نے سلطان مصر کو توپیں بھیجیں تاکہ وہ انہیں ہندوستان کے شہزادوں تک پہنچائے۔ انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ انہیں نہر سوئز کھودنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کے تجارتی جہاز پرتگیزیوں سے پہلے ہندوستان پہنچ سکیں۔ جب پرتگال کو وینس کے ان ارادوں کا پتہ چلا تو البوکریک نے سلطان مصر کو ایک توہین آمیز خط لکھا۔ سلطان کمزور تھا، وہ وینس کی مدد نہ کر سکا۔ بحر ہند نے ایک پرتگیزی جھیل کی صورت اختیار کر لی۔ بحر ہند کے ساحل پر شاید ہی کوئی ایسا مقام تھا جہاں پرتگیزیوں نے بمباری نہ کی ہو۔ بحر ہند کے پانیوں میں کوئی جہاز حرکت نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اس کے پاس پرتگیزی پاسپورٹ نہ ہوتا۔ وینس والوں نے شاہ پرتگال سے درخواست کی کہ انہیں ایک بڑی رقم کی عوض ہندوستان سے تجارت کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن شاہ پرتگال نے وینس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ چنانچہ اس استرداد کے بعد ہندوستان کی مصنوعات کی منڈی وینس کی جگہ لزبن بن گئی۔ دجلہ، فرات اور نیل کے شہروں پر تجارتی زوال شروع ہو گیا۔ وسط ایشیا کی کاروائی تجارت کو بہت نقصان پہنچا۔ بین الاقوامی تجارت کی مرکزیت بحیرہ روم کے ساحل سے ہٹ کر اوقیانوس کے ساحل پر چلی گئی۔ تو یہ جو ہم نے ابھی تک سنا اور جو میں نے پڑھا یہ ہے صفحہ نمبر 13 تک، اور آگے انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں ہم پڑھیں گے۔ تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ سلسلہ جب بڑھتا رہے گا تو ہمارا جو لرننگ پروسیس ہے وہ بھی بڑھتا رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہسٹری جو ایک بہت انٹرسٹنگ سبق ہے ہم سب کے لیے، یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی رہے گا، اور ہم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت کچھ سیکھ سکیں گے کہ کیا کیا ہوا اور کیا کیا ہونا چاہیے تھا۔